بیت لحم کی جو مرکزی شاہراہ ہے، جیسے لاہور میں مال روڈ ہے، بیت لحم کی مرکزی شاہراہ کو چرنی کی شاہراہ کہا جاتا ہے، شاہراہ المہد، یعنی یہ شاہراہ وہاں جاتی ہے جہاں چرنی ہے۔ اس شاہراہ پر چلتے ہوئے انسان دائیں بائیں کرسمس کا ماحول، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی جگہ کا ماحول محسوس کرتا ہے، اور وہ ماحول بہت روحانی اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ بیت لحم کی گلیاں اور بازار، بیت لحم میں سڑکوں کے نام، دکانوں کے نام، چوکوں کے نام، ہوٹلوں کے نام کسی نہ کسی پہلو سے یسوع مسیح کی پیدائش کے تاریخی واقعہ سے مناسبت اور مطابقت رکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ مثلا مجوسیوں کی دکان، مصر کی طرف ہجرت کرنے کا بازار، ولادت کا چوک، چرواہوں کی شاہراہ، مقدس خاندان کا ہوٹل، مقدس معصوموں کا ریسٹورنٹ، ایسے نام ملتے جلتے ہیں۔ بیت لحم میں زیتون کی لکڑی بہت کثرت سے پائی جاتی ہے اور اس صنعت کو کافی فروغ حاصل ہے۔ بیت لحم میں زیتون کی لکڑی سے بنے ہوئے سلیبیں، بنے ہوئے روزریاں اور دیگر مجسمے، زیتون کی لکڑی سے بنے ہوئے چرنی میں سجائے جانے والے مجسمے، چرواہوں کے مجسمے، مقدسہ مریم، حضرت یوسف، بچہ یسوع، مجوسیوں کے مجسمے، بہت سارے ایسی مجسمے یادگار کے طور پر وہاں ملتے ہیں۔ بیت لحم مجموعی طور پر مسیحی گاؤں ہے۔ مسیحی زیادہ تر یروشلم، ناصرت اور بیت لحم، یہ 3 شہروں کو جاتے اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ بیت لحم مسیحیوں کا شہر ہے، بہت سے گرجا گھروں اور راہب خانوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں جب ان راہب خانوں اور گرجا گھروں کی گھنٹیاں، گرجے کی گھنٹے بجتے ہیں، گھڑیال بجتے ہیں، تو وہ آواز یقیناً مسیحی فضا پیدا کرتی ہے۔ اس گرجا گھر میں بیت لحم شہر کے ارد میں بہت سارے غار نما گرجے ہیں جو زمین کی سطح کے نیچے تعمیر ہوئے یا اس وقت کچھ سطح سے اوپر تھے، لیکن حالات کے دوران، زمانے کے دوران سڑکوں کی سطح اونچی ہوتی گئی اور وہ گرجے غار نما گرجے بنتے گئے۔ ہر گرجا گھر میں تقریباً 30-40 زائرین لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے اور بھی گرجا گھر ہیں جو زائرین کی نگاہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ایک گرجا گھر یسوع کے نام پر قتل ہونے والے ان معصوم اور ننھے منھے شہیدوں کے نام منسوب کیا گیا ہے جو ہیرودیس کے قتل کا نشانہ بنے۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے اور وہ اس کو معلومات دینے واپس نہیں لوٹے، تو اس نے یہ گناؤنا کام کیا تھا کہ یسوع مسیح کو قتل کرنے کے لیے اس نے سارے علاقہ کے اس عمر کے بچے قتل کروا دیے تھے۔ بیت لحم میں گھومتے پھرتے اور زیارت کرتے ہوئے، شہر کی زیارت کرتے ہوئے ایک اہم مقام دودھ پینے والا مقام ہے۔ اس کے پیچھے بہت خوبصورت روایات ہے۔ دودھیا چٹان، ولادت المسیح کے گرجا کے دائیں طرف مڑے تو وہاں گلی سے گزرتے ہوئے ایک زیارت گاہ ہے جسے دودھ کی پہاڑی، دودھ کی چٹان یا دودھ کی غار کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد مصر کو ہجرت کرنے سے پہلے پاک خاندان اس جگہ پر پاک خاندان نے قیام کیا۔ مقدسہ ماں مریم یسوع مسیح کی بچے یسوع کی ابتدائی پیدائش اور نشو و نما کے لیے اسے دودھ پلاتی تھی، اور اس کے دوران اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ دودھ پلاتے وقت مقدسہ مریم کے دودھ کے چند قطرے اس چھوٹی سی پہاڑی پر گرے۔ پہاڑی تو بڑا لفظ ہے، ایک چٹان ہے، چٹان پر گرے اور ساری چٹان دودھیا ہو گئی، دودھ بن گئی، جو آج تک اپنی اس حالت میں موجود ہے۔ خواتین، خصوصاً شادی شدہ خواتین اور یا بے اولاد خواتین یا جن کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ جاتا ہے، خصوصاً طور پر اس زیارت گاہ پر جاتی ہیں، وہاں دعا کرتی ہیں، اس دودھ کی چٹان کو چھوتی ہیں، اور معجزانہ طور پر ان کو بہت سی نسوانی، خاندانی
ازدواجی زندگی کی برکات ملتی ہیں۔ آئیں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیت لحم سے باہر چلیں۔ چرواہوں کا کھیت۔ ولادت المسیح کے گرجا سے نکلیں تو شہر کی مشرقی جانب ڈھلوانی سڑک پر جو وادی سے ہوتی ہوئی کھیتوں میں جاتی ہے، وہاں چرواہوں کا گرجا گھر ہے۔ یہ لہلہاتے کھیتوں کے درمیان خوبصورت گنبد کا یہ گرجا گھر بہت حسین دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے متعلق لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں فرشتوں کا آواز خداوند کی تجلی چمکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اسی مقام کے اوپر آسمان میں فرشتوں کے آسمانی لشکر نے گیت گایا تھا۔ اس گرجا گھر کے اندر داخل ہوں تو وہاں بڑے بڑے خوبصورت الفاظ میں چاندی کے ساتھ ماربل کی دیوار پر یہ وہ گیت لکھا ہوا ہے جو فرشتوں نے آسمان سے گایا تھا۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن، یہ لکھا ہوا ہے۔ بیت لحم کے اس شہر میں جہاں نجات کی تاریخ کی اہم شخصیات نے جنم لیا، جہاں نجات کی تکمیل اس بچہ کی پیدائش سے ہوئی جو کلمہ متجسد ابن مریم ابن خدا ہے، وہ شہر جہاں چند دنوں کے لیے پاک خاندان بھی رہا، آج بھی زائرین کے لیے نجات بخش فضا مہیا کرتا ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے ہر کلیسیا سے تعلق رکھنے والے یسوع کے پیروکاروں کے لیے کشش اور تبدیلی اور تجدید کا باعث ہوا ہے۔ یہ ہے شہر داؤد، شہر المسیح بیت لحم۔ میں بہت خوش ہوں کہ کرسمس کے موقع پر ہم نے بیت لحم کے جغرافیہ، اس میں زیارت کے مقامات دیکھے، اور یقیناً ان مقامات کو دیکھنے سے ہم گھر بیٹھے ہی ہمیں زیارت کا فضل اور زیارت کی برکت ملے گی، اور ہماری یسوع المسیح کی جائے پیدائش کے متعلق اور معلومات اور دلچسپی، روحانی دلچسپی بڑھے گی۔ میں آپ سب کو بیت لحم کے اس شہر سے جہاں 2010 سال پہلے یسوع المسیح پیدا ہوئے، آپ سب کو اور آپ کے خاندان کو بڑے دن کی خوشیاں اور برکات مبارک کہتا ہوں۔